چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ پہلے آگستہ بدعنوان تھا، بی جے پی لاؤنڈری میں دھل کر صاف ہو گیا، پابندی ہٹنے پر راہل گاندھی کا مودی حکومت پر حملہ۔ مدھیہ پردیش ریونیو ریکارڈز میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے تصحیح کاری مہم 15 نومبر تک۔ سماجوادی پارٹی دلتوں سے محبت کا دکھاوا صرف ووٹ کے لیے کر رہی ہے، مایاوتی کا بیان۔ بہرائچ میں اینٹ کاروباریوں آنگن باڑی کارکنوں کا یوگی حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ لکھیم پور کھیری تشدد، یوگی حکومت کی رپورٹ سے سپریم کورٹ ناخوش۔ کتے کے مرنے پر اظہار افسوس لیکن کسانوں کے مرنے پر نہیں، گورنر ستیہ پال ملک کا بیان۔ بٹہ مالو سری نگر میں نامعلوم بندوق برداروں کی فائرنگ میں پولیس کانسٹیبل کی موت۔ فرقہ وارانہ تشدد کی جانچ کا کام جلدی مکمل کیا جائے گا، اٹارنی جنرل بنگلہ دیش کا بیان۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر حملہ کرنے والوں کی ہو گئی ہے شناخت۔ قزاقستان کوئلے کی کان میں دھماکہ، 6 کارکن ہلاک۔ ملک میں آباد تمام نسلی برادریاں مشترکہ شناخت کے حامل ہیں، ایردوغان کا بیان۔ طالبان حکومت نے 17 شہروں میں نئے گورنر متعین کیے ہیں۔ سری لنکا میں شدید بارشیں اور سیلاب، 5 افراد ہلاک۔ ایران کی طرف سے ترکی اور آذربائیجان سے متعلق بیان۔ شمالی عراق میں ترک فوج کی کارروائی۔ عراقی وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ، امریکہ کی کارستانی ہے، ایران کا بیان۔ سوڈان میں مظاہرین پولیس کے درمیان جھڑپیں، امریکہ نے سیاحتی پابندیاں ہٹا دیں۔ میکسیکو ہائی وے پر تصادم، 19 افراد ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس نے آگسٹا ویسٹ لینڈ سے جڑی اٹلی کی کمپنی لیونارڈو ایس پی ایس، جسے پہلے فن میکینکا کا نام سے جانا جاتا تھا، اس پر لگے خریداری پابندی کو ہٹانے کے مودی حکومت کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس نے کہا کہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ آگسٹا ویسٹ لینڈ کے ساتھ کیا خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پابندی ہٹائے جانے پر طنز کستے ہوئے کہا کہ پہلے آگسٹا بدعنوان تھا، اب بی جے پی لاؤنڈری میں دھل کر صاف ہو گیا ہے۔ ناظرین مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی پہل پر ریاست میں 1 سے 15 نومبر تک ریونیو ریکارڈ میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر 15 روزہ تصحیح کاری مہم منائی جا رہی ہے۔ سرکاری معلومات کے مطابق اس مہم کا مقصد ریونیو ریکارڈ میں فرق کی وجہ سے عام لوگوں کو دن بدن درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے ریکارڈوں میں پوری سنجیدگی سے اصلاحات کے کام کو ایک ساتھ پوری ریاست میں کرنا ہے۔ 15 روزہ اس میں اب تک 33,06,664 ریکارڈ میں مختلف قسم کی غلطیوں کو درست کیا جا چکا۔ ریکارڈ میں خرابی کی وجہ سے زمین مالکان کو حکومت کی مختلف اسکیموں کا فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ ناظرین سماجوادی پارٹی پر دلت پیار کا دکھاوا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ ذات پات کی دشمنی میں ایس پی نے اپنے میعاد کار میں دلت اور پچھڑے سماج کے عظیم صنعتوں کے نام سے شروع کیے گئے پروجیکٹوں اداروں کے نام تبدیل کر دیے تھے۔ مایاوتی نے پیر کو ٹویٹ کیا، ایس پی شروع سے ہی دلتوں اور پسماندہ سماج پر پیدا ہونے والے سنتوں، گروؤں اور مہاپرشوں کی توہین کا ارتکاب کرتی رہی ہے، جس کی اہم مثال ہے ضلع فیض آباد میں بنایا گیا نیا امبیڈکر نگر ضلع بدوئی کو نیا ضلع سنت رویداس نگر بنانے کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور ایس پی نے اس کا نام تبدیل کر دیا۔ ناظرین اتر پردیش میں اینٹ پر 12% جی ایس ٹی میں اضافہ کیے جانے کی مخالفت میں آج بہرائچ میں سینکڑوں اینٹ کاروباریوں نے جم کر کے احتجاج کیا، اضافہ شدہ جی ایس ٹی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اینٹ کاروباری بہبود کمیٹی کے بینر کے نیچے احتجاج کر اینٹ کاروباریوں کا ماننا ہے کہ حکومت کے ذریعے جو جی ایس ٹی میں اضافہ کیا گیا اس سے غریب سے لے کر ہر عام شہری کے اوپر زیادہ بوجھ بڑھے گا، چونکہ اینٹ مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ اس اینٹ پر جی ایس ٹی نہ کے برابر ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک آدمی آسانی سے اسے خرید سکے۔
ناظرین، سپریم کورٹ نے پیر کے روز لکھیم پور کھیری تشدد واقعے کی سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے صرف ایک ملزم کا موبائل فون ضبط کرنے اور 2 FIR میں ثبوت جمع کرنے کے عمل کے تعلق سے SIT جانچ پر اپنی بے اطمینانی ظاہر کی ہے۔ عدالت نے اتر پردیش حکومت کو بتایا کہ چارج شیٹ داخل ہونے تک وہ روزانہ کی جانچ کی نگرانی کے لیے ایک سبکدوش ہائی کورٹ کے جج کو مقرر کرنے کا خواہاں ہے۔ چیف جسٹس NV رمنا کی صدارت والی اور جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس ہما کوہلی کی بینچ نے ایک وکیل سے کہا ہے کہ ہم معاملے میں غیر جانبداری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، گورنر ستیہ پال ملک نے کتے کے مرنے پر اظہار افسوس لیکن کسانوں کے مرنے پر نہیں کہتے ہوئے بیان جاری کر دیا ہے، یعنی کہ BJP حکومت پر تنقید کی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے کسان تحریک کی حمایت کی ہے یا اس مدعے پر مرکزی حکومت کی تنقید کی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے مرکزی حکومت کو جس انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا وہ بہت ہی سخت نظر آ رہا ہے۔ ABP نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ دہلی میں رہنما کتے کے مرنے پر بھی اظہار افسوس کرتے ہیں لیکن کسانوں کی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ستیہ پال ملک اس مرتبہ صرف کسانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے مرکز کے سینٹرل وستا پروجیکٹ کی بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا نئے ایوان پارلیمنٹ کے بجائے عالمی پیمانے کا کالج بنانا بہتر ہوگا۔ ملک جے پور میں گلوبل جاٹ سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مدعے پر بولنے پر اگر ان کا عہدہ جاتا ہے تو انہیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گورنر کو ہٹا نہیں جا سکتا اور اگر مجھ سے کہا جائے گا تو میں ہٹنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ ناظرین، جموں کشمیر کے گرمائی دارالخلافہ سری نگر کے بٹا مالو علاقے میں اتوار کی شام کو نامعلوم بندوق برداروں نے پولیس کانسٹیبل پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اتوار شام دیر گئے مشتبہ ملیٹنٹوں نے پولیس کانسٹیبل پر نزدیک سے گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے وہ شدید طور پر زخمی ہوئے۔ اگرچہ اسے فوری طور پر نزدیک اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہاں موجود ڈاکٹروں نے مذکورہ اہلکار کو مردہ قرار دیا۔ اس پولیس کانسٹیبل کی شناخت توصیف احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے اٹارنی جنرل AM امین نے کہا ہے کہ حالیہ ہندو برادری پر ہوئے حملوں کے معاملے میں گرفتار ملزمان کے کیس کی جانچ کا کام جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا اور کوئی بھی بنایا جانے والا نیا قانون جانچ کے عمل میں تاخیر کرے گا۔ قبل ازیں بنگلہ دیش ہندو بدھ کرسچن یونٹی کونسل HBCUC نے اعلان کیا تھا کہ درگا پوجا کے دوران 13 اکتوبر کو ہندو مندروں اور املاک کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے کے خلاف 13 نومبر کو ملک بھر میں ایک زبردست مظاہرے دھکار مشعل کا انعقاد کیا جائے گا۔ ناظرین، عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے کے ذمہ داروں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے میڈیا آفس سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق الکاظمی نے کہا کہ ہم جرم کے ہر مرتکب افراد کو نہیں بخشیں گے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی شناخت ظاہر کریں گے۔ الکاظمی سے مزید وضاحت نہیں کی کہ کہا ہے کہ یہ وہی مجرم ہیں جنہوں نے عراقی نیشنل انٹیلیجنس سروس INIS کے افسر نبراز فرمان کو قتل کیا تھا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، قازقستان میں کوئلے کی کان زوردار دھماکے کے بعد دب گئی ہے، جس کے ملبے تلے دب کر اب تک 6 کارکن کے ہلاک ہونے اور 2 شدید زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ خبر کے مطابق قازقستان میں کوئلے کان میں اس وقت زوردار دھماکہ ہو گیا جب وہاں 64 کارکن کام کر رہے تھے۔ دھماکے سے کوئلے کی کان دب گئی۔ امدادی اداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے 6 کارکنوں کی لاشیں نکالی ہیں اور 2 شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ خواہ کوئی کچھ بھی کہے، وطن عزیز میں آباد ترک، لاز، کرد، عرب حتیٰ دیگر نسلی برادری مشترکہ شناخت کے حامل ہے۔ صدر اردوغان نے گزشتہ روز ضلع باتمان میں نوجوانوں سے ملاقات کی۔ صدر اردوغان نے اس موقع پر بتایا کہ آج میں نے یہاں اچھا مگر مفید دن گزارا۔ آج ہم نے ایلی سوبراج اور ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبے ضلع باتمان کی شان بن گئے ہیں۔ ان منصوبوں سے ہمیں 4 ارب 120 ملین کلو واٹ فی گھنٹہ توانائی ملے گی، جس سے ملکی معیشت کو 3 ارب ترک لیرے کی مدد بھی ملے گی۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے ماہ ستمبر میں عبوری حکومت کے اعلان کے بعد پہلی بار ایک وسیع پیمانے کا قدم اٹھایا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ملک کے 17 شہروں میں نئے گورنر، 15 شہروں میں نائب گورنر، 10 شہروں میں DSP کی تعیناتی کی ہے۔ مجاہد نے دارالحکومت کابل میں قاری بریال اور ولی جان کو DSP مقرر کیا ہے۔ ناظرین، سری لنکا میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حکام کا ماننا ہے کہ ملک کے شمالی وسطی اور جنوبی سمیت شمال مغربی علاقے شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کے باعث اب تک 5 افراد ہلاک ہوئے اور 4000 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔
ناظرین، ایران وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ ترکی اور ایران کے باہمی تعلقات ہر شعبے میں فروغ پا رہے ہیں۔ خطیب زادے نے دارالحکومت تہران میں وزارت خارجہ دفتر میں منعقدہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ باہمی تعلقات پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ انقرہ تہران تعلقات سیاسی، سماجی، اقتصادی اور سلامتی غرض ہر شعبے میں فروغ پا رہے ہیں۔ ترکی اور ایران کے درمیان تعاون کی صلاحیت اس وقت زیر استعمال سے کہیں زیادہ ہے۔ حالیہ سالوں میں ہمارے باہمی روابط زیادہ قریبی رہے، جن کے نتیجے میں طے پانے والے متعدد منصوبے اطلاق کے منتظر ہیں۔ زمانہ قریب میں ترکی کے اعلیٰ سطحی دورے بھی کیے جائیں گے۔ ناظرین، شمالی عراق کے علاقے خاکروک میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 2 دہشت گردوں کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد مصمم طریقے سے جاری ہے۔ اعلامیہ کے مطابق شمالی عراق کے خاکروک علاقے میں 2 دہشت گردوں کو تعین کیا گیا، جنہیں فوجی کارروائی کرتے ہوئے جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر ایڈمرل علی شام خانی نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے گھر پر قاتلانہ ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ علی شام خانی نے کہا کہ عراقی وزیر اعظم پر حملے کی کوشش ایک نئی بغاوت ہے اور امریکہ کی کارستانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نئی بغاوت کی معلومات غیر ملکی تھنک ٹینک سے ہی ملنی چاہیے۔ واضح بغداد میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے گھر پر قاتلانہ ڈرون حملہ ہوا، جس میں وہ محفوظ رہے۔ ناظرین، افریقی ملک سوڈان میں جمہوریت نواز مظاہرین نے فوجی بغاوت کی مخالفت کا سلسلہ بدستور جاری رکھا ہوا ہے۔ ان افراد نے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات دارالحکومت خرطوم کی سڑکوں اور گلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ فوج کی بغاوت کے خلاف عوامی مظاہروں کو کوکت مداخلت سے ختم کرنے کی کوشش میں اب تک 14 مظاہرین ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے کورونا وائرس کی وجہ سے 20 ماہ سے عائد کردہ سیاحتی پابندیاں ویکسینیشن کی شرط کے ساتھ ختم کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے آج سے ویکسین کورس پورا کرنے والے مسافروں کے لیے ایئرپورٹ اور زمینی راستے کھول دیے۔ اس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور تک پھیلی ہوئی کووڈ-19 پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ نئی اطلاق کی روح سے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند مسافروں کے لیے شرط ہوگی کہ وہ ویکسین کورس پورا کرنے کا ثبوت اور کورونا ٹیسٹ کے نیگیٹو نتائج پیش کریں۔ میکسیکو اور کینیڈا سے براستہ زمین آنے والوں سے کووڈ-19 ٹیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ فضائی راستے سے ملک میں داخل ہونے والوں کی شناختی معلومات کا ویکسین کارڈ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہوگا۔ ویکسین کورس پورا نہ کرنے والے مسافروں کو ہر خلاف ورزی پر $35,000 جرمانہ ادا کیا جا سکے گا۔ ناظرین، میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی کو وسطی شہر پیوبلا سے ملانے والی ہائی وے پر گزشتہ روز ایک حادثے میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق حادثہ دوپہر کے وقت پیش آیا، جب ہائی وے پر ایک ٹول بوتھ پر ایک کارگو ٹرک کئی گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ ٹرک کے ٹکرانے کے بعد چند گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ میکسیکو کا وفاقی ادارہ برائے روڈز اینڈ بریجز کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شیمپو لے کر جانے والے ٹرک کا بریک ٹول بوتھ اور پھر گاڑیوں سے ٹکرانے سے قبل فیل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔